یہ ہے وقت میڈیا۔ تاریخی اہمیت کا حامل ضلع بارہ بنکی کا قصبہ میلہ رائے گنج، جہاں 19 مئی 2023 کو حضرت جنگی شہید رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر آراستہ ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے کی صدارت سابق وزیر اور MLA فرید محفوظ قدوائی صاحب و عالمی شہرت یافتہ شاعر ڈاکٹر انجم بارہ بنکی صاحب نے فرمائی۔ مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے سابق وزیر اروند کمار گوپ صاحب، مشاعرے کے کنوینر رہے میلہ رائے گنج کی مشہور شخصیت احفاظ حسین عرف شبلی صاحب، اور مشاعرے کے کو کنوینر رہے میلہ رائے گنج کے ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر مقصود پیامی صاحب۔ تھوڑا سا کیونکہ بڑا ایک اہم اور بڑا ہی معتبر شاعر سے میں آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں جو ہمارے ہندوستان کی آبرو ہے، بلکہ یہ کہوں اس شاعر کے آنے سے قبل دوستوں کے آج کے زمانے میں بڑے بڑے مصروں میں بڑی بات کہنا کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات وہ ہے کہ جو بہت چھوٹے سے مصرے ہو، ایسی عام زبان عام بول چال کے مصرے ہو، عام کہاوتیں ہو، عام محاورے ہو، ان میں جو بڑی بات ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصرع ایک ہے مگر اس میں صدیوں کی داستانیں رقم کر دی گئی ہے۔ اس شاعر کا میں استقبال کرنا چاہتا ہوں جس کی شاعری میں اگر خوبصورت الفاظ کا ذکر کیا جائے، اگر آسان الفاظ کا ذکر کیا جائے تو اس کی شاعری میں لفظ گھنگرو بھی ہے، لفظ جادو بھی ہے، لفظ آنسو بھی ہے، لفظ گیسو بھی ہے، لفظ خوشبو بھی ہے، اور یہ تمام الفاظ جب اس کی شاعری میں شامل ہوتے ہیں تو اس کے کلام میں عشق کی جولانی بھی محسوس ہوتی ہے، سورج کی درخشانی بھی محسوس ہوتی ہے، چاند کی تابانی بھی محسوس ہوتی ہے، بھوروں کا تکلم بھی محسوس ہوتا ہے، کلیوں کا تبسم بھی محسوس ہوتا ہے، اور بلبل کا ترنم بھی محسوس ہوتا ہے۔ میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ خواب کو خواب کی تعبیر بنا سکتا ہوں، خواب کو خواب کی تعبیر بنا سکتا ہوں، درد کو حاصل تحریر بنا سکتا ہوں، مجھ کو رنگوں سے بنانا نہیں آتا لیکن آنسوؤں سے تیری تصویر بنا سکتا ہوں۔ آنسوؤں سے تصویر بنانے کا ہنر رکھنے والا شاعر جناب حامد بھساولی بیان میں تشریف لائے۔ گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص کلام سے نوازیں۔ زوردار تعلیم سے استقبال و ماحول عطا کیجیے جناب حامد بھساولی۔ حاضرین السلام علیکم۔ پھر ایک بار کرتا ہوں نوجوان بچے، تو میں صدر محترم سے اجازت لے چکا ہوں، ایک بار آپ اجازت دے دیں۔ نہ میرے پاس ترنم ہے نہ کوئی بلیغ لہجہ ہے، ٹوٹی پوٹی شاعری ہے، مہاراشٹر سے آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ انصاف کی امید پر ایک مطلع پڑھ کے دیکھتا ہوں۔ جی مطلع حاضر کرتا ہوں، آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ کو مزہ آیا آپ کے ریئیکشن سے مجھے مزہ آئے گا، اسی کا نام مشاعرہ ہے۔ مطلع پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ کہانی کو کوئی تو موڑ دو نا۔ واہ کیا زبان کا مصرع ہے، واہ۔ کہانی کو کوئی تو موڑ دو نا، برے ہیں ہم تو ہم کو چھوڑ دو نا۔ واہ 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 واہ، ارے زندہ باد۔ آئے ہائے ہائے، بہت دھیمے لہجے میں آپ نے ماشاءاللہ، میں سلام کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کو۔ ایک اخلاقی ذمہ داری میری رہ چکی ہے، ایک آدھا منٹ میں لیتا ہوں اس کے لیے، 15 سیکنڈ بلکہ 20 سیکنڈ۔ مشاعرہ کمیٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اتنے خوبصورت سامعین سے ملوانے کے لیے۔ انجم بھائی تو میرے بڑے بھائی ہیں، ان کا کیا شکریہ ادا کروں، لیکن مشاعرہ کمیٹی چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، انجم صاحب کے ماموں ہیں جی، سید اسرار احمد صاحب، اگر یہ شعر میرے سن رہے ہیں تو میرے لیے سعادت ہے، شرف ہے۔ مقصود پیامی صاحب کا شکریہ۔ اب میں پھر آپ کو شعر سناتا ہوں، متوجہ چلیے ٹھیک ہے، اس کا کام کر رہے ہیں کہ کہانی کو کوئی تو موڑ دو نا، برے ہیں ہم تو ہم کو چھوڑ دو نا، چھوڑ دو نا۔ اب یہ شعر سن کے بتانا آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے کہ شبلی بھائی، شبلی پردھان صاحب کا بھی میں بہت متشکر و ممنون ہوں کہ کہانی کو کوئی تو موڑ دو نا، برے ہیں ہم تو ہم کو چھوڑ دو نا،
یہ خاموشی پریشان کر رہی ہے، یہ خاموشی پریشان کر رہی ہے، یہ خاموشی پریشان کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، پھپولے اپنے دل کے پھوڑ دو نا۔ واہ 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 واہ، ارے زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ واہ، یہ خاموشی پریشان کر رہی ہے، کیا کہ پھپولے اپنے دل کے پھوڑ دو نا، کہانی کو کوئی تو موڑ دو نا، کیا کہنے، ہم کو چھوڑ دو نا، چھوڑ دو نا۔ اب ایک مطلب ایک شعر سناتا ہوں، ابھی میں کر رہا تھا یہاں پہ عرض کے ذرا سا ان لوگوں کو خاموش بٹھاؤ، بچے سے میں نے درخواست کی، تو کیوں کرتا ہے شاعر یہ سب کہ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون۔ کیا کہنے، واہ واہ، آپ کسی بھی موڑ پہ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بیٹا باپ سے کہہ سکتا ہے، باپ بیٹے سے، یہی ایک مصرع کہہ سکتا ہے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، کہ درد میرا تو نہیں سمجھا، تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون۔ میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا، واہ 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 واہ، درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون، میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون، بولے گا کون۔ آئینہ پھر آئینہ ہے، آئینہ پھر آئینہ ہے، سچ ہی بولے گا حضور، جھوٹ گر کہنے لگا تو پھر اسے دیکھے گا۔ واہ 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 واہ، آئینہ پھر آئینہ ہے، سچی بولے گا حضور، جھوٹ گر کہنے لگا تو پھر اسے دیکھے گا کون۔ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون، سمجھے گا کون۔ آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے ہیں، آپ کیوں، درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون، میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون۔ آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے ہیں، آپ تو میرے ہیں میرے، آپ کو روکے گا۔ واہ 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 واہ، آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے ہیں، آپ تو میرے ہیں میرے، آپ کو روکے گا کون۔ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون۔ آخری لمحات ہیں مشاعرے کے، جن کو سن سن کے ہم شاعر ہوئے، ڈاکٹر انجم بارابنکوی صاحب، بے شک آج صدارت ان کی ہے۔ اکثر و بیشتر مشاعروں میں ایسی صدارت ہوتی ہے کہ ہم کو ان سے اجازت لینے کی بھی جی نہیں چاہتا ہے، کسی قابل آدمی کی صدارت ہو تو جی خوش ہو جاتا ہے، ورنہ ایک شعر ہم نے کہا تھا کسی زمانے میں، انجم بھائی ایک مطلع پڑھتا ہوں، بہت آسان لفظوں میں مشکل مطلع ہے۔ ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے، ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے۔ دیکھو تربیت ہوگی، اب کل استاد سے پوچھنا کہ ہوا کو کیسے جلایا جاتا ہے، کہ ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے، دیا خود ہی بجھایا جا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے۔ افضل بھائی یہ شعر بطور خاص میں آپ کی توجہ اور آپ کی داد چاہتا ہوں، شعر پہ اب جو میں پڑھوں گا ایک چہرہ آپ کی نظر میں آ جائے تو دعاؤں سے نوازنا، کہ ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے، دیا خود ہی بجھایا جا رہا ہے، جسے ٹھوکر میں رکھنا چاہیے تھا اسے سر پر بٹھایا جا رہا ہے۔ واہ 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 حامد بھائی، واہ 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 واہ، جسے ٹھوکر میں رکھنا چاہیے تھا، ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے، دیا خود ہی بجھایا جا رہا ہے، جسے ٹھوکر میں رکھنا چاہیے تھا اسے سر پر بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ تبدیلی اچانک کیسے آئی جو ہر وعدہ نبھایا جا رہا ہے۔ یہ تبدیلی اچانک، آپ کے کام کا ہے نوجوانوں، یہ تبدیلی اچانک کیسے آئی جو ہر وعدہ نبھایا جا رہا ہے، جو ہر وعدہ نبھایا جا رہا ہے۔ میرے اشعار پر تنقید یعنی کیا کہنے، میرے اشعار پر تنقید یعنی مجھے خاطر میں لایا جا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، میرے بہت شکریہ نوازش کرم، میرے اشعار پر تنقید یعنی مجھے خاطر میں لایا جا رہا ہے، ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے، دیا خود ہی بجھایا جا رہا ہے۔ کہاں ہے زخم حامد، کہاں ہے زخم حامد، اور کہاں پر ہمیں مرہم لگایا جا رہا ہے۔
واہ 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 واہ، اگر یہ شعر کچھ لگے، ہمیں ایسے مسکرانے سے کام نہیں چلے گا، واہ، آپ کا واہ، اظہار ہونا چاہیے کہ ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے، کیا دیا واہ، خود ہی بجھایا جا رہا ہے، کہاں ہے زخم حامد اور کہاں پر ہمیں مرہم لگایا جا رہا ہے، ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے کہ ایک خودداری کا مطلب سنیے کہ ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں، ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں، سب کو ڈر لگتا ہے مفلسی سے۔ اگر کوئی نیا زاویہ آپ کے سامنے حامد بھوساولی مہاراشٹر سے آ کے رکھ رہا ہے تو انصاف کی امید پر رکھتا ہے کہ ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں، واہ واہ واہ، ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں، صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اچھا ہے، ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں عامر میاں، صرف شرمندگی ہم سے کہاں ڈرتے ہیں، مفلسی سے ڈرتے ہیں، صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں۔ اب توجہ دینا آپ لوگ، میں چپ ہو جاؤں گا، اگلا مصرع آپ بولیں گے انشاءاللہ، پوری توجہ دے دیں گے انشاءاللہ، آپ کے منہ سے مصرع آئے گا کہ ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں، صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں، صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں، کل تیری دشمنی سے ڈرتے تھے، اب تیری دوستی سے ڈرتے ہیں، واہ 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 واہ، بہت شکریہ بہت شکریہ کہ ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں، صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں، کل تیری دشمنی سے ڈرتے تھے، اب تیری دوستی سے ڈرتے ہیں، اب تیری دوستی سے ڈرتے ہیں۔ ایک المیہ ہے، ایک المیہ ہمارے معاشرے کے ساتھ آج تک ہے، کئی سالوں سے، توجہ دینا، یہ دو مصرے، اس سے اچھا شعر حامد بھوساولی کے پاس نہیں ہے، بطور خاص ملاحظہ کریں کہ ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں، صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں، کل تیری دشمنی سے ڈرتے تھے، اب تیری دوستی سے ڈرتے ہیں، اتنا رکھا گیا اندھیروں میں، اتنا رکھا گیا اندھیروں میں، اتنا رکھا گیا اندھیروں میں، زندہ باد، زندہ، زور سے بولو، آواز دھیمی کرنے کا نتیجہ ہے جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ہم پر، دھیمی آواز مت کرو کہ ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں، صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں، اتنا رکھا گیا اندھیروں میں، اب تو ہم روشنی سے ڈرتے ہیں، اتنا رکھا گیا اندھیروں میں، اب تو ہم روشنی سے ڈرتے ہیں، اب تو ہم روشنی سے ڈرتے ہیں۔ انجم بھائی نیا شعر ہو گیا اس میں، اتنا رکھا گیا اندھیروں میں، اب تو ہم روشنی سے ڈرتے ہیں، میں ہوں جگنو مگر کئی سورج، میں ہوں جگنو مگر کئی سورج۔ افضل بھائی مزہ لینا اس شعر کا کہ ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں، صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں، میں ہوں جگنو مگر کئی سورج میری موجودگی سے ڈرتے ہیں، واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ، میں ہوں جگنو مگر کئی سورج میری موجودگی سے ڈرتے ہیں۔ بچوں یہ شعر سننا، اگر اس پر عمل کر لیں گے نا تو یہ سارے ڈر ختم ہو جائیں گے جو دلوں میں بیٹھا دیے گئے کہ ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں، صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں، اتنا رکھا گیا اندھیروں میں، اب تو ہم روشنی سے ڈرتے ہیں، جب سے خوف خدا گیا دل سے تب سے ہم ہر کسی سے ڈرتے ہیں، واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ یہ یوٹیوب آپ، یہ شفیق بھائی آپ کو ریکارڈ کر رہے ہیں، سب سے پہلا کارنامہ انہی کا ہے جنہوں نے آن لائن آپ کو بتایا، پوری دنیا میں یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ نے کتنے اچھے شعروں پر داد دی، میں سلام کرتا ہوں آپ کو۔ جب یوٹیوب کے ذریعے یہ بتائیں گے تو پوری دنیا سلام کریں گی کہ ہاں کیا شاعری سنی جاتی ہے، آج بھی مشاعروں میں اچھے شعر سنے جاتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے خراب شعروں کی تیر تلوار والوں۔ ایک مطلع اور دو تین شعر اور پڑھتا ہوں کہ دوریاں اچھی ہیں، ارے میرے حافظ بیٹھے یار، کیا کہیں، اتنا کمال ہے یار، یہ دوریاں اچھی ہیں لیکن اس قدر اچھی نہیں۔ واہ واہ واہ، مزہ لو یار پیچھے والو، آپ بھی ذرا ہمت دے دو، بہت سفر کی تھکان دور ہو جائے گی۔ یہ دوریاں اچھی ہیں لیکن اس قدر اچھی نہیں، آپ ہم سے بے خبر ہیں یہ خبر اچھی۔ واہ 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 واہ، دوریاں اچھی ہیں لیکن اس قدر اچھی نہیں، آپ ہم سے بے خبر ہیں، آپ ہم سے بے خبر ہیں یہ خبر اچھی نہیں، ہے تمنائی تمہاری ایک نظر کے ہم مگر، ہے تمنائی تمہاری ایک نظر
کے ہم مگر جس نظر سے دیکھتے ہو اے تمنائی تمہاری ایک نظر کے ہم مگر جس نظر سے دیکھتے ہو وہ نظر اچھی نہیں منزلوں کی جستجو اچھی تو ہے حامد میاں جس ڈگر پر چل رہے ہو وہ ڈگر اچھی نہیں واہ واہ ایک بار ذرا ان بچوں کے لیے تالیاں بجائیں ماشاءاللہ بچے کیا تربیت کی آپ لوگوں نے ان کی سبحان اللہ ایک مطلب بہت چھوٹی سی بہر کا سنا تھا ابھی انہوں نے کہا کہ چھوٹی بہر میں بات بڑی ہو تو وہ کام کی ہوتی ہے ہلال میاں میرے بہت چھوٹے بھائی ہیں میں ان کی مستقبل کے لیے آج دن سے دعائیں دے رہا ہوں بہت محنت کرتے ہو مشاعرے میں بہت محنت کرتے ہو شکریہ کہ یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے واہ آپ کا کوئی دوست آ رہا ہے آپ کو دیکھ کر نظر انداز کرتے مامو جان شعر سنیے گا کہ یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے واہ 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 یہ چاہتوں بہت تھوڑا تو کیا نازک مطلب ہے اسی کا نام ہے کہ یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے بہت ہنسی ہے کسی کی آنکھیں بس ایک کمی ہے حیا نہیں ہے واہ 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 بہت ہنسی ہے کسی کی آنکھیں بس ایک کمی ہے کیا بڑا شعر حیا ہے نہیں ہے بتائے مجھ کو وہ دل کی باتیں ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے واہ 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 بتائے مجھ کو وہ دل کی باتیں ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے چلا گیا وہ ملے بنا ہی چلا گیا وہ ملے بنا ہی کبھی تو ایسا ہوا نہیں ہے واہ 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 چلا گیا وہ ملے بنا ہی کبھی تو ایسا ہوا نہیں ہے اڑیں گے جی بھر کے پھر کبھی ہم ابھی موافق فضا نہیں ہے واہ 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 اب یہ 5 شعر حامد بھساولی آپ یوٹیوب کھولیں گے تو اس کا اپنا ایک الگ اسٹائل ہے یہ 5 شعر پوری رفتار سے پڑھتا ہوں لیکن یہ 5 شعر کے بعد جب چھٹا شعر آتا ہے تو پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ نے ہمیں تحفہ دیا تو میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں بیچ میں ذرا سا بھی آواز مت نکالنا میرا ٹیمپر ٹوٹے گا اگر تو مزہ نہیں آئے گا دیکھیں سننا 5 شعر کے بعد چھٹے شعر کا انتظار کرنا پوری رفتار سے یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے بہت ہنسی ہے کسی کی آنکھیں بس ایک کمی ہے نہیں ہے بتائے مجھ کو وہ دل کی باتیں ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے چلا گیا وہ ملے بھی نہیں کبھی تو ایسا ہوا نہیں ہے اڑیں گے جی بھر کے پھر کبھی ہم ابھی موافق فضا نہیں ہے ہر ایک در پر ذلیل ہوگا جو اس کے در پر جھکا نہیں ہے واہ 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 زندہ باد زندہ باد واہ ہر ایک در پہ ذلیل ہوگا جو اس کے در پہ جھکا نہیں ہے واہ 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 بھائی واہ 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 زندہ باد آپ لوگ زندہ باد دوبارہ اتنے تہوار میں پڑھوں گا تو میری تو جان نکل جائے گی میں ویسے ہی پڑھتا ہوں پھر داد ویسے ہی دینا یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے وہ اور زیادہ زور لگاؤں گا کہ یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے بہت ہنسی ہے کسی کی آنکھیں بس ایک کمی حیا نہیں ہے بتائے مجھ کو وہ دل کی باتیں ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے چلا گیا وہ ملے بھی نہیں کبھی تو ایسا ہوا نہیں ہے اڑیں گے جی بھر کے پھر کبھی ہم ابھی موافق فضا نہیں ہے ہر ایک در پر ذلیل ہوگا جو اس کے در پر جھکا نہیں ہے واہ جھکا نہیں ہے ہے ہر مرض کا علاج حامد واہ 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 ہے ہر مرض کا علاج حامد بس ایک شک کی دوا نہیں ہے واہ 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 آخری کیا محاورہ استعمال ہوا ہے 4 سے ملازہ کریں واہ واہ میں نے ابھی دیکھو میں نے کسی سے نہیں کہا کہ یہاں سے داد نہیں وہاں سے داد نہیں آ رہی یہاں سے داد نہیں آ رہی میں نہیں کہتا ہوں اور جو کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں سنیں کہ بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا واہ بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا بے لطف شاعری میں اثر کیسے آئے گا واہ بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا بے لطف شاعری میں اثر کیسے آئے گا دولت کمانا بن گیا جب مقصد حیات اچھے برے میں فرق نظر کیسے آئے گا دولت کمانا بن گیا جب مقصد حیات اچھے برے میں فرق نظر کیسے آئے گا اچھے برے میں فرق نظر کیسے آئے گا دل جو دکھائے گا تو پڑوسی کا رات دن
تیری عبادتوں میں اثر کیسے آئے گا؟ واہ واہ واہ، دل جو دکھائے گا تو پڑوسی کا رات دن، تیری عبادتوں میں اثر کیسے آئے گا؟ پھر 3 شعر رفتار سے پڑھ رہا ہوں، سمجھ لو چوتھا شعر آ رہا ہے کہ بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا، بے لطف شاعری میں اثر کیسے آئے گا، دولت کمانا بن گیا جب مقصد حیات، اچھے برے میں فرق نظر کیسے آئے گا، دل جو دکھائے گا تو پڑوسی کا رات دن، تیری عبادتوں میں اثر کیسے آئے گا، آزادی وطن میں ہمارا لہو بھی ہے، جو کم نظر ہے ان کو نظر کیسے آئے گا؟ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، جو تنگ نظر ہے ان کو نظر کیسے آئے گا؟ اچھا آپ اچھا کم نظر کیسے آئے گا؟ یہ بھی چاہتے ہیں تھوڑا سا حامد بھائی آ جائیے، تمنا پھر مچل جائے اگر تم پھر سے آ جاؤ۔ دوستو اسی طرح سے تعلیف سے اجازت اور استقبال کیجیے محترم حامد بھوسالوی بائک پر دوبارہ تشریف لے آئے، آپ کی فرمائشوں کے تحت میں بھی درخواست کرنے ہی والا تھا کہ کیا اتنے لوگوں کی فرمائش تھی، لیکن آپ نے تالیہ بجا کر بتایا کہ نہیں آپ کی بھی اجازت ہے، تو آپ کی اجازت ہے تو پھر دھیمے لہجے کے شعر سن لو۔ اب میں تھک گیا ہوں، اب دھیمے لہجے کے شعر سنو، لیکن شعر سناؤں گا انشاءاللہ، ایسے شعر جس پہ ڈاکٹر انجم بارانگوی صاحب اور افضل منگلوری صاحب خوش ہوتے ہیں، وہ شعر سناؤں گا۔ آپ لوگ کسی بھی قسم کی ترقی کریں تو آپ کا چاہنے والا دل سے مبارکباد دیتا ہے، لیکن جو حاسد ہوتا ہے نا، جلنے والا، وہ آپ کے ہٹے ہی پوچھتا ہے اس کے پاس آ کہاں سے رہا اتنا ہے جی۔ تو میں اسی کو مطلب اللہ نے مجھ سے بنوا لیا، اس کا کرم ہے پروردگار کا، جو کہتا ہوں اپنا کہتا ہوں، کوئی استاد کی اصلاح نہیں ہے، سیدھے سیدھے آپ تک شعر پہنچتے ہیں، تو مطلب حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ابھی میں نے جو تمہید باندھی اس کو دھیان میں رکھیں اور مطلع کا مزہ لیں کہ حاسد لگے ہوئے ہیں، اور میں نے کہا دھیمے پڑھوں گا، حاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سراغ میں، واہ چاہنے والے نہیں، حاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سراغ میں، آتا کہاں سے تیل ہے اس کے چراغ میں، واہ 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 واہ، حاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سراغ میں، آتا کہاں سے تیل ہے اس کے چراغ میں، 2-4 شعر پر انہیں کچھ داد کیا ملی، انجم بھائی 2-4 شعر پر انہیں کچھ داد کیا ملی، وہ عیب ڈھونڈنے لگے غالب میں داغ میں، واہ 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 واہ، 2-4 شعر پر انہیں اچھا خاصی استعمال ہوا، واہ واہ واہ، 2-4 شعر پر انہیں کچھ داد کیا ملی، وہ عیب ڈھونڈنے لگے غالب میں داغ میں، حاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سراغ میں، آتا کہاں سے تیل ہے اس کے چراغ میں، کہ کھا چکے ٹھوکر دوبارہ کھائیں کیا کہنے، غزل بھی ہے اور سیاست بھی ہے اس میں ایک ہی مصرے میں، کہ کھاٹ آپ کے یہاں جو معاملہ ہوا سنے گا، کہ کھا چکے ٹھوکر دوبارہ کھائیں کیا، آپ کے چکر میں پھر پڑ جائیں کیا، واہ، کھا چکے ٹھوکر دوبارہ کھائیں کیا، آپ کے چکر میں پھر پڑ جائیں کیا، کیا کہا یہ ایک طرفہ عشق ہے، واہ واہ، کیا کہا یہ ایک طرفہ عشق ہے، آپ کے خط آپ کو دکھلائیں کیا، واہ واہ واہ، کیا کہا یہ ایک طرفہ عشق ہے، آپ کے خط آپ کو دکھلائیں کیا، موت کا جب دن معین ہے جناب ظالموں کے ظلم سے گھبرائیں کیا، واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ، یہ تھے جناب حامد بھوسالوی صاحب۔ آئیے دوستوں، بڑا مخصوص وقت ہے اور اس مشاعرے کی رات کو دوستو یہ تھا ضلع بارہ بنکی کے میلہ رائے گنج میں ہوا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ جو میلے میں ہی ہوا، اور بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286، پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے میلہ رائے گنج ضلع بارہ بنکی سے۔